وہ دیکھیں اینک وہ بھائی نیچے اسی پہ رکھی ہے اینک. ماموں کی بیوی پتہ نہیں آپ کی اگر خالہ بنتی ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی. اگر کسی بندے کو نظر لگ جائے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارک ہے جو سورۃ والقلم نون والقلم میں آخری آیت. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن پہ پھیریں تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حضور پاک کی کلام مبارک میں بھی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ بھی اگر پڑھا جائے تو وہ نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو نا مثلا کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو کہو کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے, وہ پانی اس بندے پہ ڈال دو, اسی وقت نظر ختم ہو جائے. اگر پتہ ہو یقین ہو کہ اسی کی نظر لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, جب حضور حج پہ آ رہے تھے تو وہ صحابی غسل کر رہے تھے. جب حمام سے وہ باہر آئے تو ایک صحابی کی نظر انہوں نے یار کمال ہے, کتنا خوبصورت جسم ہے. وہ بیچارہ اسی وقت گر گیا. حضور کو خبر دی گئی, آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. نظر تو ایسی چیز ہے نا کہ جو اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تم نے یہ کیا کیا؟ فوراً غسل کرو. اس نے غسل کیا, پانی ڈالا, اٹھ کے بیٹھ گیا. تو نظر ایک ایسی بلا ہے اور نظر حق ہے. العین حق کو لگتی ہے نظر. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا, تو ایک آدمی کیا میرے جیسا کوئی ہوگا تو ایک اللہ والے سے پوچھ لگا, حضرت یہ جو کہتے ہیں اللہ والوں کی نظر سے آدمی کی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, فلاں بزرگ نے نظر ڈالی وہ ٹھیک ہو گیا, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, یہ کیسے نظر سے ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر اثر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں نظر بد تو لگتی. انہوں نے کہا بد لگتی ہے, اچھی نہیں لگتی. بے وقوف, اگر نظر بد اثر کرتی ہے تو اچھی کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی کرتی ہے. ہم شمال میں مکہ آئے کام کے سلسلے میں, پھر ہم نے حج کیا. 12 سب جن نے حج کیا عرفات گئے ہو گیا. فضائل اعمال پر شیخ نے فتویٰ دیا ہے, ہم نے تو نہیں پڑھا. بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. مہربانی کر کے مجھے فتویٰ دکھا دیں, کیونکہ شیخ بن باز کوئی عام مولوی تو نہیں تھے, وہ تو مفتی اعظم تھے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بہت بڑے عالم, اور اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا, حضرت کو نابینا تھے, لیکن آپ 10 سال کے بعد بھی ملے نا تو فوراً پہچان لیتے. السلام علیکم, او شیخ مکی. اتنا اللہ نے حافظہ دیا, اور مسائل پر اتنی نظر تھی کہ ایک ایک جزیہ پر نظر تھی. ایک دن ہم وہیں بیٹھے تھے ان کے گھر میں, تو روایت میں آتے ہیں نا مروزی, محمد مروزی, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لفظ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا رہا کہ مروزی. اب میں ڈر بھی گیا کہ میں تو ایک چھوٹا سا ان کے سامنے طالب علم بھی نہیں بن سکتا. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوتی, لفظ مروزی ہے, مروز ایک جگہ کا نام, مروزی نہیں ہے. چپ ہو گئے.
شاگرد سے کہا کہ فلاں کتاب اٹھا کے لے آؤ. وہ کتاب انہوں نے کہا بھی علماء نے مرودی بھی کہا ہے جیسے میں نے کہا تھا، لیکن قول ٹھیک وہی ہے، مروز تم نے ٹھیک کہا. اور یہ بڑے لوگ تھے، یہ نہیں کہ ایک چھوٹا طالب میں کہا چھوڑو، نہیں، بات سنی اور مانی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائش. انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، ساری زندگی، یعنی ہر وقت ایک ایک لمحہ شیخ کا جو تھا نا وہ دین میں گزرتا. تو اس لیے اگر ان کا فتویٰ ہے نا، مہربانی کر کے مجھے لا کے دکھا دو ذرا، تاکہ میں پڑھ بھی لوں. میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کے دینی مدرسے میں داخل کر دیں، کسی اچھے مدرسے میں، انشاءاللہ بنے گا. میں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے، نہیں بس حسین کافی ہے. حضور کے نوازے کا نام حسین، تم اس کے ساتھ اور بھی لگانا چاہتے ہو؟ حضور نہیں لگا سکتے تھے اور نام، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، بس نام کافی. اس کے ساتھ اور کیا لگائیں گے؟ ہمارے یہاں مشکل ہے نا جی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ملایا ہوا ہے نا. نام رکھیں گے تو ایک گز لمبا نام ہوتا ہے. ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، کیمرے کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا، اقامہ اس کے پاس پیسے نہیں، ہاں اس کو زکوٰۃ دے سکتے. یہ نہیں کہ صحابہ حضور کا پیشاب پیتے تھے، یہ آپ کو غلط کسی نے کہا. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے دیا کہ پھینک دو تو اس نے پی لیا. ایک آدھا واقعہ ہے زندگی میں، یہ نہیں کہ صحابہ پیتے تھے. اب خدا کے بندے کچھ سوچا بھی تو کرو. ایک آدمی کا جذبہ ہے، شوق تھا، لیکن حضور نے منع کیا. انہوں نے کہا تم نے ٹھیک ہے، اللہ تم پر جہنم حرام کر دیں گے، لیکن ایسا نہ کیا کرو. دوران ڈیوٹی بوٹ اتار کر وضو کرتے وقت جراب کے اوپر گلے ہاتھ پھیر دیں، بالکل وضو نہیں ہوگا. اس سے تو بہتر ہے کہ بوٹ اگر باندھا ہوا ہے بوٹ پہ کر لو، کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی موزے ہیں، جب چمڑے کا موزہ ہو تو انہیں بوٹ پہنا ہوا ہے، بوٹ بند ہے، اسی پہ کر لو، جراب پر نہیں ہوتا. وہ موزے ہوں چمڑے کے، یا ایسی جراب ہو کہ جس کے نیچے نعلین، جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، یا ایسی ہیں کہ سخینین، اتنی موٹی ہے کہ پاؤں کو قابو کر لیتی ہے، اس پہ بندہ چلنا چاہے پیدل تو چل سکتا ہو، اور اس کے اندر پانی اثر نہ کرے. یہ تو باریک جراب ہے، ہاتھ لگاؤ تو پانی اندر چلا جاتا ہے. اصل میں بس لفظ ہے نا جراب کا، تو کم سے کم اتنا تو سوچ لو حضور کے زمانے میں کون سی جراب تھی. یہ نیلون کی بنی ہوئی جرابیں یا کاٹن کی، یہ حضور کے دور میں بنتی تھی، وہاں کو مل لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں. تو موزے ہوتے تھے چمڑے کے خفین. کہتے جی قضا عمری اکٹھے تو خیر نہیں پڑھی جا سکتی، پتہ ہے تم نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں. تو اگر 100 نماز قضا ہو تو کیسے پڑھ لو گے اکٹھی؟ بہتر یہ ہوتا ہے ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہو. اصل چیز توبہ ہے، توبہ کرو، یا اللہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں توبہ کرو. کہتے جی کہ دارالعلوم دیوبند کے تعمیر کرتے وقت ان کو خواب میں زیارت ہوئی محترم صاحب. تو اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو کون سی مشکل بات ہے؟ خواب میں اگر حضور کی زیارت ہو تو مشکل کیا ہے؟ میں یہ تو بتاؤ، اس میں کون سا حکم مانے ہے؟ قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے. اللہ کے بندے اگر ہے، اللہ عالم، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ واقعی انہوں نے خواب دیکھا نہیں دیکھا. اور اگر خواب ہو تو یہ کوئی بات نہ ناجائز ہے نہ مشکل ہے. ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے خواب دیکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ماشاء اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق ان الشیطان لا یتمثل بی، جس آدمی نے میری زیارت کی خواب میں دیکھا اسے صحیح دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میری شکل بنا لے۔ نہ کسی بزرگ کی شکل تو بنا لیتا ہے نا، تم نے سمجھا میں نے پیر کو دیکھا ہے حالانکہ وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اگر کسی کو زیارت ہو، کسی خوش نصیب کو، تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو ہمارا ذالک عالم، دیکھیں نا اب حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے اور باغیوں نے گھیرے ڈالے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، صحابہ نے کوشش کی، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرو، افطار میں ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو حضرت عثمان کا خواب ہے، ان کو کیا کہو گے؟ اس لیے انہوں نے بیوی سے کہا کہ مجھے پاجامہ دے دو، بس میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، تاکہ میری چادر نہ کھل جائے جب ظالم حملہ کریں تو۔ نعم الافضل اذا رجعتم من المدینة المنورة ان مدینة المنورة میقات، فالانسان لا يتجاوز من الميقات الا بعمرة، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاوز في حياته عن الميقات الا بعمرة، فقط في فتح مکہ جاء بغیر عمرة وقال ان اللہ رخص لي۔ کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے کچھ بقایا جات جو ہیں محکمے میں ہیں، لیکن وہ افسر جو ہے وہ بغیر رشوت کے نہیں دیتا، تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لعنت اسی پہ ہوگی جو ظلم کر کے دے رہا۔ میں نے بیوی کو ضد کرنے کی وجہ سے غصے میں آ کر ایک سانس میں 3 طلاقیں دے دی، 3 ہو گئی جناب، پکی ہو گئی۔ تو آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، کبھی محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایک سانس ہی نکلنے سے بندہ مر جاتا ہے نا۔ ایک بندہ جب فوت ہو جائے، اس کے پیچھے آج کل جو ختم ہوتے ہیں یہ بدعت ہے، کہ ختم صغیر اور ختم کبیر اور 7 جمعراتیں اور 40واں، سب بدعت، ناجائز، کرنا بھی ناجائز، کھانا کھلانا بھی ناجائز۔ اچھا، اور بعض لوگ سمجھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن کیا کریں جی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، تو برادری میں ناک کٹ جائے اچھا ہے یا حضور پاک کے سامنے ناک کٹ جائے؟ میں خمیس مشاہد سے جدے آیا، جدے سے مکے آیا، احرام نہیں باندھا، پھر کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ سیدھا مکے نہیں آئے، آپ کا سفر اول جو تھا وہ جدہ تھا، اس لیے احرام ضروری نہیں تھا، آپ پہ کوئی دم نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حیا الا ہدیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم.